بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اور حسین کی شہادت کے بعد اس کا فرزند علی، حسین کے بعد صلب حسین میں سے 9 ائمہ ہوں گے۔ میں نے سوال کیا یا رسول اللہ ان کے اسماء کیا ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی، محمد، جعفر، موسیٰ، علی، محمد، علی، حسن اور مہدی علیہ السلام۔ یہ تمام کے تمام اولاد حسین میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا، جس طرح زمین ظلم و جور سے پر ہو چکی ہوگی۔ بحار الانوار جلد 36 صفحہ 340 حدیث 204 عن کفایت العصر۔ انس بن مالک: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے حواری کون ہیں؟ انس بن مالک سے روایت ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حوارین عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق سوال کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ سب کے سب برگزیدہ، منتخب شدہ اور عدد کے لحاظ سے 12 تھے۔ وہ مجرد تھے اور نصرت دین خدا اور رسول کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا تھا، اور مدد خدا اور رسول میں نہ تو فخر محسوس کرتے اور نہ کمزوری و شک۔ وہ تمام دین خدا کی مدد کرنے میں اور شریعت کے نفاذ میں کوشش و تحمل میں بابصیرت تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد علی و فاطمہ کی ذریت میں سے 12 ائمہ ہوں گے، وہ میرے حواری اور دین خدا کے مددگار ہوں گے۔ اللہ کی طرف سے ان پر تحیت و سلامتی ہے۔ بحار الانوار جلد 36 صفحہ 309 حدیث 149 عن کفایت العصر۔ انس بن مالک نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے حواری کون ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 12 ائمہ جو اولاد علی و فاطمہ سے ہوں گے، وہ میرے حواری اور دین خدا میں میرے مددگار ہوں گے۔ بحار الانوار جلد 36 صفحہ 361 حدیث 92 عن کفایت العصر۔ بروایت علی علیہ السلام ائمہ کی تعداد کتنی ہے؟ اسبغ بن نیابتہ نے امیر المومنین علی علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھا۔ حضور سے ائمہ کے متعلق سوال کیا گیا۔ حضرت نے اس موقع پر اس آیت مجیدہ کی تلاوت فرمائی وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے برجوں والے آسمان کی۔ یقیناً ائمہ کی تعداد بروج کے تعداد کے برابر ہے، اور دن رات اور مہینوں کے رب کی قسم ان کی تعداد مہینوں کی تعداد کے برابر ہے، یعنی 12 ائمہ۔ بحار الانوار جلد 36 صفحہ 265 حدیث 84 عن کفایت العصر۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کتنے ائمہ ہیں؟ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے روایت ہے کہ میں نے اپنے جد امجد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ائمہ کے متعلق سوال کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد نقبائے بنی اسرائیل کی تعداد کے برابر ائمہ ہوں گے، اور وہ 12 ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو میرا علم و فہم عطا کرے گا، اور اے حسن ان میں سے ایک تم بھی ہو۔ میں نے سوال کیا یا رسول اللہ اہل بیت میں سے ہمارے قائم کا خروج کب ہوگا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی مثال قیامت کی مانند ہے، اور یہ امر آسمانوں اور زمین میں انتہائی سنگین ہے، وہ اچانک تمہارے پاس آئے گا۔ بحار الانوار جلد 36 صفحہ 341 حدیث 205 عن کفایت العصر۔ یا رسول اللہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کون ہیں؟ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ نہ میرے لیے حلال ہے اور نہ میری اہل بیت کے لیے۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، تیری اہل بیت کون ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اہل بیت اور خاندان میرے گوشت اور خون سے ہے، وہ میرے بعد آئمہ ہیں اور ان کی تعداد نقبائے بنی اسرائیل کے برابر ہے، یعنی 12۔ بحار الانوار جلد 36 صفحہ 316 حدیث 163 عن کفایت الاسر۔ اگر آپ کی اہل بیت سے حکومت چھین لی جائے تو کیا ہوگا؟ اسود بن سعید ہمدانی سے روایت ہے کہ میں نے جابر ابن سمرہ سے سنا۔ جابر کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ وہ فرماتے ہیں، میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے جو سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت میں اور حضرت دونوں تنہا تھے۔ میں نے سوال کیا، پھر کیا ہوگا؟ یا یہ کہ اگر وہ حکومت نہ کریں تو کیا ہوگا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فتنہ و فساد برپا ہوگا۔ بحار الانوار جلد 36 صفحہ 238 حدیث 34 من عیون الاخبار الرضا والخصال۔ امام حسین علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صاحب امر کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک روز میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متفکر و مغموم پایا تو میں نے سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا وجہ ہے کہ میں آپ کو متفکر و مغموم پاتا ہوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے لخت جگر، میرے پاس روح الامی آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، اللہ علی الاعلیٰ تجھے سلام کرتا ہے اور تجھے فرماتا ہے کہ تیری نبوت کا کام تمام ہو چکا اور اس دنیا میں تیرے دن پورے ہو چکے ہیں، پس اس میں اکبر میراث علم اور آثار علم نبوت کو علی ابن ابی طالب کے سپرد کر دے، کیونکہ میں زمین کو ایسے عالم سے خالی نہیں چھوڑتا جس کے ذریعے سے میری اطاعت اور ولایت کی معرفت ہو، اور میں نے غیب سے تیرے علم نبوت کو تیری ذریت سے قطع نہیں کیا، جس طرح کہ تیرے اور تیرے باپ آدم کے درمیان انبیاء کے علم نبوت کو اور ان کی ذریت سے قطع نہیں کیا۔ میں نے سوال کیا، یا رسول اللہ، تیرے بعد یہ امر کس کے حوالے ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا باپ علی ابن ابی طالب میرا بھائی اور خلیفہ ہے، اور علی علیہ السلام کے بعد حسن صاحب امر ہے، اور حسن کے بعد تم اور تیری اولاد میں سے 9 میرے خلیفہ و جانشین ہوں گے۔ یہ سب 12 ائمہ صاحبان امر ہیں۔ پھر ہمارا قیام کرے گا جو زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے پر کر دے گا جس طرح زمین ظلم و جور سے پر ہوگی، اور مومنین کے دلوں کی وہ شفا ہے۔ بحار الانوار جلد 36 صفحہ 245 تا 246 حدیث 212 عن کفایت الاسر۔ باب ہفتم، اولی الامر کا مطلب کیا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اولیاء امور المسلمین کون ہیں کہ جن کی اطاعت واجب ہے؟ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، سورہ نساء آیت 59۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اللہ و رسول کی معرفت رکھتے ہیں، لیکن صاحب امر کون ہے جس کی اطاعت اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ متصل ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ میرے خلفاء ہیں۔ اب جابر، وہ میرے بعد مسلمانوں کے ائمہ ہیں
ان میں سے اول علی ابن ابی طالب، پھر حسن، پھر حسین، پھر علی ابن الحسین، پھر محمد ابن علی جس کا تورات میں نام باقر ہے۔ اے جابر تو اپنی زندگی میں اس کو پائے گا، جب اس سے ملاقات ہو تو میرا سلام کہنا۔ پھر صادق، جعفر ابن محمد، پھر موسیٰ ابن جعفر، پھر علی ابن موسیٰ، پھر محمد ابن علی، پھر علی ابن محمد، پھر حسن ابن علی، پھر وہ جس کا نام اور کنیت میرے نام اور کنیت پر ہوگی، وہ اللہ کی زمین میں اللہ کی حجت۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔